وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے اپنے ابا کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ رات کو اس لیے آئے کہ دن میں تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رونا کس طرح ہے۔ 3 آدمی ہیں جن کے رونے کا اعتبار نہیں ہے، ایک شیعہ، دوسرا پیر، تیسری عورت۔ یہ رونے کی ڈگری کر چکے ہیں، یہ بہت بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ پیر بھی یہ کیا ہو گیا، ابھی اتنا رویا، ابھی ایسا زور زور سے ہنستا تھا کہ پوچھا نہیں، دنیا حیران ہوتی۔ بس مرید جس سے شکار ہوتا ہے اس کا وہ ٹرپ ہے۔ آئی سوال اور آدمی وہی تو خیال رکھے سڑے غریب خپشی چیرہ واقعی سے زیادہ اسم نشتہ دروگ ہوئی دا خود آگے ٹرپ تے پوخ کو بارے ٹول نظام چلائی جان دروگ جنا قذابہ اور شیعہ حسین حسین فاطمہ، بس رونا شروع ہو گیا۔ 3 رونوں کا اعتبار نہ کرنا، رافضی، پیر اور عورت، یہ ٹھگی کا رونا روتی ہے اور ان کو آنسوؤں پر کنٹرول ہے۔ قاضی شریح کی عدالت میں ایک عورت رو رہی تھی اور قاضی صاحب اس کے خلاف فیصلہ لکھ رہے تھے، تو محتسب نے کہا وہ رو رہی ہے، کہا چھوڑو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ برادران یوسف قرآن کہتا ہے کہ رو رہے تھے مگر جھوٹے تھے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا، ہم تو گئے تھے، نستبقو، دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے ہو رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور بٹھایا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس ان کو کھا گیا بھیڑیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ نہیں ہے باور کرنے والے ہم پر، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ پلاننگ بنائی اس وقت انہوں نے ایک بچڑا یا ایک دمبا ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس میں لت پت کیا خون میں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لے آئے حضرت کی قمیص پر لہو جھوٹا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو فرمایا عجیب بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو کھا گیا اور قمیص کو کہیں سے پھاڑا گیا، صحیح سلامت قمیص۔ یہاں ایک شخص تھا مسجد میں، ایک خاتون اس محلے میں معتبر خاتون تھی، وہ حج کے لیے گئی تو وہ یہ گھڑیال لے آئی، بڑا سا گھڑیال، ایک اور تھا۔ میں ویسے گپ شپ لگاتا تھا کہ فلاں بزرگ عورت سونے کا گھڑیال لائی، سونے کا گھڑیال، شکل اس کی ایسی جیسے سونے کا ہو۔ کچھ دنوں بعد وہ گھڑیال غائب ہو گیا۔ اس وقت جو یہاں آدمی مسجد میں رہتا تھا، اذان دیتا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ چند مہینے جب گزرے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی کے لوگ، تو میں نے کہا وہ سونے کا گھڑیال غائب ہو گیا، تو اس مؤذن نے کہا وہ سونے کا تھوڑی تھا۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، خاص کڑو دکاندار اور دیدہ غسلو نہیں دی، مجھے کہا آئی سو، میں نے کہا آپ نے اس وقت نہیں بتایا، دیکھو اب پتہ چل گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت نے فرمایا بلکہ گڑھ لیے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش، فصبر جمیل، صبر خوب ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگوں گا ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں مخلوق سے شکوہ نہ ہو۔ جب مخلوق کو آپ نے دکھ درد بتا دیا اپنا، پر آپ کا دل ہلکا ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، آ گیا قافلہ،
فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیج دا پانی بھرنے والا، وارد مانا پانی بھرنے والا، فادلا دلوا، پس اس نے لٹکا دیا بوکا، بوکا اردو ہے، امیر علی ملیح آبادی نے عین الہدایہ میں لکھا ہے بوکا، اور عبد القدیر خان ہے قادر خان ہے جو اخبار میں مضامین لکھتا ہے، اس نے بھی بوکا لکھا ہے بوکا، فَأَدْلَا دَلْوَا، پس اس نے لٹکا دیا بوکا، وہ جو کنویں کے اندر ٹین بندی ہوتی ہے یا چمڑے کا بنا ہوا برتن جس سے پانی نکالتے ہیں، وہ ہے بوکا۔ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامٌ، کہنے لگا او مبارک لڑکا نکل آیا، پانی کے بوکے میں حضرت یوسف بیٹھ گئے، جب وہ نکال لے کہا واہ بھائی واہ، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور اس کو چھپا لیا پونجی جان کر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے تھے۔ برادران کو پتہ چلا کہ نکل آیا اور قافلے والوں کے پاس ہے، کہیں آ نہ جائے، باغے باغے آئے کرے ہمارا غلام ہے بہت شرارتی ہے اور اس نے یہاں چھلانگ ماری ہے، اب ہم کو یہ چاہیے نہیں، پھر شرارت کرے گا، بس تھوڑے سے پیسے دے دو، مطلب یہ کہ دور چلے جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بیچ ڈالا اس کو قیمت کوٹی سے، دراہم معدودہ، درہم گنتی کے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سلسلے میں بے رغبتی کرتے تھے، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں، مقصد یہ کہ یوسف قافلے کے توسط سے دور چلا جائے۔ مفسرین نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ جو جعلی نوٹ چلائے، کوٹے پیسے نکالے، یا اشیاء کے اندر تصرف کرے، دودھ میں پانی ملائے، بکرے کی جگہ کٹے کا گوشت بیچے، اعلیٰ کوالٹی کی جگہ گٹھیا کپڑا بیچے، سیمنٹ میں ریت ملائے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کا گھر اور دکان جلایا جائے گا، ایسے شخص کا گھر اور دکان جلایا جائے گا، کیونکہ یہ انسانوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ قافلے والے بھائیوں سے خرید کر یوسف کو لے گئے، یہ قافلہ جب یوسف کو لے گیا اور مصر پہنچا تو قافلے کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ بازار میں لگتا ہے، تو ان میں غلام بھی ہوتے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہم نے بیچنا ہے۔ اور غلام کیا تھا؟ وہ تو نور کا ٹکڑا تھا۔ غلام کہاں تھا؟ وہ تو اصل الاصل کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، شریف کا بیٹا، اعلیٰ نسل کا پوتا، زبردست قسم کے ذات پات کا پڑپوتا حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہائے ہائے، چنانچہ بولی بڑھتی گئی، رش لگ گیا گاہک کا، اور مولانا روم نے کہا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی اپنے کشکول میں چند روئی کے کھاتے لے کر کے آ گئی۔ لوگوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ وہاں تو سونا و چاندی انفٹ ہو گیا، ہیرے و جواہرات میدان میں آئے، ایک طرف ہیرے اور دوسری طرف یوسف تولا جائے گا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو عزیز مصر بھی آیا۔ عزیز مصر کو اطلاع ملی کہ بازار میں غلام آیا ہے، جب سے مصر بنا ہے اور جب تک رہے گا ایسا حسین جمیل کوئی نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، قیامت کے دن ان کے خریداروں میں سے اٹھوں گی۔ یہ مولانا روم نے افسانہ بنایا، اس عورت کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ نبی ہے کیا، ایسے اتفاقی قصہ نقل کیا ہے۔